اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خاران عزیز، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم کوشش کریں گے اس ماہ میں کہ سید الشہداء کے جو خطبات ہیں ان سے کچھ استفادہ کیا جائے اور آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کے خطبات کا کچھ حصہ جو ہے وہ پیش کیا جائے، جتنی اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے، اور سید الشہداء جو ہے جنہوں نے آنکھ کھولی مدینہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہا اور فرمایا کہ حسین جو ہے الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات کے اوپر بہت زیادہ ان کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے اور ان کی فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ میں نے عرش پر دیکھا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو سید الشہداء کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب بھی ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں، لیکن جتنی جلدی سید الشہداء حسین ابن علی کی کشتی انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے، کوئی اور کشتی اتنی جلدی نجات تک نہیں پہنچاتی۔ اور فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، حسین جو ہے وہ ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہیں۔ آج ہم سید الشہداء کا جو پہلا خطبہ مدینہ میں جو آپ نے دیا اس سے متعلق بات کریں گے کہ جب مدینہ کے گورنر ولید تک یہ خبر پہنچی کہ ایک خط آیا کہ جس میں یزید ابن معاویہ نے مدینہ کے گورنر ولید سے کہا کہ جو معاویہ ہے وہ وفات پا چکا ہے اور یزید کی بیعت کی تجدید کروانی ہے سب سے، اور کہا کہ 3 ایسے شخصیات ہیں جن سے سختی کرنی ہے، جن میں ایک سب سے پہلے حسین ابن علی ہیں، اور اسی طرح عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، ان سے جو ہے نا وہ بیعت ہر صورت میں لینی ہے اور اس میں سختی کرنی ہے، کوئی نرمی نہیں کرنی۔ جو ہی یہ خبر پہنچی تو مدینہ کے گورنر نے مروان بن حکم جو کہ دشمنان اہل بیت میں سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باپ بیٹے کو مدینہ بدر کیا ہوا تھا، اس کو بلایا، یہ بھی مدینہ کا گورنر رہ چکا تھا، اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی ہی تم جو ہے نا وہ ان کو بلا لو اور اسی وقت ان سے بیعت لے لو۔ تو اس نے شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو اس نے اپنے بندے بھیجے، تو عبداللہ ابن زبیر اور سید الشہداء جو ہے وہ مسجد میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کے جو کارندے ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مدینہ کے امیر نے یعنی یہی ولید نے آپ کو جو ہے وہ یاد کیا ہے اور وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تو سید الشہداء نے اسی وقت ہی کہہ دیا کہ میرے خیال میں امیر شام جو ہے وہ وفات پا چکا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ شاید ان کا طاغیہ جو ہے وہ وفات پا چکا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ وہاں گھبرائے، اور لیکن سید الشہداء نے جانے کا فیصلہ کیا، آپ واپس تشریف لائے اور بنو ہاشم کے تقریباً 30 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا، اور جو ان کا گورنر ہاؤس تھا جو دارالامارہ تھا وہاں پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے باقی جو بنو ہاشم کے نوجوان تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ باہر ٹھہریں، میں جو ہے وہ
جاتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر میری آواز اونچی ہوئی تو آپ اندر آ جانا۔ تو جب اندر تشریف لے گئے تو ولید نے کہا کہ معاویہ جو ہے اس کی وفات ہو چکی ہے اور یزید نے بیعت لینے کو کہا ہے، لہذا اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ تو سید الشہداء سردار کربلا نے کہا کہ دیکھو ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم چھپ کر بیعت نہیں کرتے اور تم بھی یہ نہیں چاہو گے کہ میں چھپ کر بیعت کروں، لہٰذا کل دن چڑھے گا، آپ لوگوں کو دعوت دینا، جب اور لوگ آئیں گے اور بیعت کریں گے تو ہم بھی اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ تو جو ولید تھا وہ فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے سید الشہداء کا ایک لحاظ سے شکریہ ادا کیا اور کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں مروان بن حکم اس نے فوراً اشارہ کیا اور کہا کہ ولید اگر حسین یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا ان کو اسی وقت ان سے بیعت لو یا ان کی گردن مار دو، یہ اشارہ کیا۔ سید الشہداء نے جب اس کا یہ بات سنی اور دیکھا تو کہا کہ یبن زرقا، کیا تو قتل کرے گا مجھے یا یہ قتل کرے گا؟ اور اس کے بعد آپ نے یہ خطبہ فرمایا اور اس کی طرف رخ کیا کہ اس سے پہلے کہ جو مقدمہ ہم نے یا جو نظریہ ہم نے کل پیش کرنا تھا اس کو ہم ابھی ہی پیش کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے اس کو خطاب کرتے ہوئے مدینہ کے گورنر سے کہا کہ ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ، کہ اے مدینہ کے گورنر سن، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہیں، ومختلف الملائکہ، اور ملائکہ ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ومحبت الرحمٰ، اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بنا فتح اللہ و بنا یختمو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے گھر سے شروع کیا ہے اور بالآخر اس کا جو انتہا ہے وہ بھی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، یعنی آخری جو امام آئیں گے امام مہدی علیہ السلام تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر یزید کا تعارف کروایا کہ وَيَزِيدُ رَجُلُ شَارِبُ الْخَمْرِ، اور یزید ایک شراب خور انسان ہے، وَقَاتِلُ نَفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، اور ایک جو محترم نفس ہے اس کا قاتل ہے، مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، وہ فسق و فجور سے کھیلتا ہے، وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَا، میری مثل جو ہے وہ کبھی بھی اس کی مثل کی بیعت نہیں کر سکتا، جو میرے جیسا کردار رکھنے والا انسان ہے اور اس کریم گھرانے سے جس کا تعلق ہے اور جو وارث نبی ہے، جو نبوت کی وراثت رکھنے والا ہے اور وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کبھی بھی جو مثلی، جو میری مثل ہے، جو میرے کردار کا حامل ہوگا، لا یبایع مثلا، وہ کبھی ایسے کردار کے، یزید کے کردار کے شخص کا کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ وَلَكِن نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ، ہم بھی صبح کریں گے تم بھی صبح کرو، وَتَنْظُرُوا وَنَنْظُرُ وَتَنْظُرُونَ، ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے کہ اینا حق بالخلافت والبیعہ، کہ یہ خلافت اور بیعت کس کا حق ہے۔ یہ سید الشہداء نے جب آواز سید الشہداء کی بلند ہوئی تو اس وقت بنو ہاشم کے نوجوان داخل ہو گئے کمرے میں، اور اس وقت وہاں پہ جو اس کا بچھایا ہوا جال تھا وہ سارا ناکام ہو گیا اور سید الشہداء وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ پہلا خطبہ تھا سید الشہداء کا جو آپ نے مدینہ میں جو ہے اس کے گورنر کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اپنے حبیب اور آل طاہرہ کی صدقے میں ہمیں سید الشہداء کے جو تحریک ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے زمانے میں اس تحریک کا ہمیں حصہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔